بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بی بی ہاجر نے کہ آپ ہم کو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت نے جواب دیا ان اللہ امرنی، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، اور بیوی وہاں سے واپس ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے جیسے شام ہونے لگی تو آوازیں آنے لگی، شیر کی آواز، جنگلی جانوروں کی آواز آنے لگی۔ تو بیوی صاحبہ نے ہاتھ میں لکڑی لی اور لکڑی لے کر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہاں تو کوئی انسان ہے نہیں جس سے میں خطاب کروں، جس سے میں بات کروں۔ میں جانوروں سے بات کرتی ہوں، میں جانوروں سے کہتی ہوں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل کی اماں، ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہے، یعنی بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ جب یہ سننا تھا تو ان لوگوں نے، وہ جانور اپنے انداز سے خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد ایسا اظہار کرنے لگے کہ بیوی ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم آپ کے بچاؤ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تاکہ کوئی اور آپ پر حملہ نہ کرے، اس لیے ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ آپ کو حملہ کرنے کا، آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے۔ اب ساتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، ستو تھا، کچھ چنے وغیرہ تھے، پانی تھا۔ آہستہ آہستہ سب چیزیں ختم ہونے لگی۔ اب پانی کی تکلیف محسوس ہوئی، بچہ رونے لگا، تو بیوی جو ہے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے لگی۔ پہلے صفا پہ جاتی، پھر وہاں سے مروہ جاتی، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے حاجیوں کے اوپر لازم قرار دیا، فمن حج البیت والعمرۃ او اعتمر فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وان الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعار میں سے ہے، اور جو حج اور عمرے کی نیت کرے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے۔ یہ لازم ہو گیا۔ اس کے بعد آواز آئی جاء الغوث، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو کہا کون ہے؟ پھر آواز آئی جاء الغوث، بیوی نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا پیر ہے وہیں پر جا کے پر مارو، اور جب وہیں پر جا کے حضرت نے پر مارا تو آب زمزم کا پانی وہیں سے نکلا، اور بیوی صاحبہ سمجھ گئی، اور جب پانی ایسا نکلا، زمزم اصل میں اس زبان میں رکنے کو کہتے تھے، اور بیوی نے فرمایا زم 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 زم، یعنی پانی رک جا۔ اتنا زیادہ کثیر تعداد میں اتنا زیادہ پانی نکلا، اگر وہ زم 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 نہ کہتی تو پانی اور زیادہ بہنے لگ جاتا، پانی بہت زیادہ بہتا، اور شاید ہو سکتا سیل آ جاتی، باڑھ آ جاتی پانی۔ لیکن جو ہے جتنی ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا، چشمہ بہنے لگا۔ آخرکار جو ہے یہ چشمے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت دی، ایک طرف تو ایک نبی کا پر، نوری نبی کا پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے اس پانی کو پیا تو آپ نے برتن کے اندر اپنا لباب ڈال دیا اور کہا کہ اس کو بھی پانی میں ڈال دو، تاکہ میرے دادا کا پیر، حضرت جبریل علیہ السلام کا پر، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کے اندر چلا جائے، تاکہ نسبت اور پکی ہو جائے۔ اب آگے چل کے حالات چلتے رہے، پانی پیتے رہے، زندگی گزرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم میں بہت طاقت بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمزم کو سارے جہان کے پانی پر فضیلت دی۔
زمزم آب کوثر سے بہتر، زمزم جنت کے نہروں سے بہتر، کیونکہ جنت کی نہریں تو امر کن سے پیدا ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا ہو جا، ہو گئی۔ لیکن یہ پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر 3 نبیوں کا کچھ نہ کچھ دخل ہے۔ ایک نبی کا پر، وہ بھی نبی، نوری نبی، ایک نبی کا پیر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک نبی کا لعاب۔ یہ اس وجہ سورت سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو الف سارے لام پانیوں میم پر سجدہ فضیلت بخشی۔ روزانہ رات اور میں پڑھنا جب سنت ہے، معراج میں اللہ کے اور رسول یہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کا کل دل صاف قیامت کے کیا دن گیا تھا، اپنے اور دل کے پڑھنے اندر والے جو ہے کی طرف تشت سے من جھگڑا الذہب، کرے گی سونے کا تشت اور لایا گیا تھا، اس میں شفاعت ساری کرا چیزیں کر لائی ہی گئی دم تھی۔ لے گی۔ تو جبریل علیہ السلام ساری چیزیں جنت سے لے کے آئے، لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا، پانی زمزم، اور بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اس کے پینے والے کے اللہ تعالیٰ، پینے والے کو، پیٹ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ بہت فضائل ہے اس کے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور طاقتور پانی ہے باقی پانیوں کے مقابلے میں۔ تو اب یہ معاملہ چلتا رہا، آخرکار یمن کے اندر ایک سد تھی، سد جس کو بند لگاتے ہیں، ڈیم جس کو بولتے ہیں، بند بناتے ہیں، سد معارف، جیسے سد اسکندریہ، سد چین، سد یاجوج ماجوج، ایسی سد معارف، وہاں پہ ڈیم پانی جو ہے جمع کرتے تھے، اور اس کو سال بھر، کئی سال بھر استعمال کیا کرتے تھے، کئی دنوں تک کے، مہینوں تک کے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب آخر ہوا یہ کہ وہ بند ٹوٹ گیا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور پانی پورا ختم ہو گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ تو وہاں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا بنی جرہم، قبیلہ جرہم۔ وہ قبیلے، وہ لوگ عرب تھے، وہ قبیلہ جو ہے وہاں سے نکلا، اور چلتے 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 جب مکۃ المکرمہ پہنچا تو یہ سوچے کہ اب کیا کیا جائے، دیکھو کہیں پانی کہیں ملتا ہے کیا۔ تو پانی کی پہچان کیسے ہوگی؟ جدھر پانی ہے وہاں پرندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی سمجھ دی ہے کہ یہاں پانی ہے، وہی رہنا ہے، اور پانی سے ہی انسان، جاندار جتنے ہیں، سب کی زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا، یعنی پانی انسان کی، جانور کی، چرند پرند سب کی حیات کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو پرندے جب یہاں پہنچے، جب پرندوں کے ذریعے سے معلوم پڑا کہ بھئی پرندے فلاں فلاں جگہ پر ہے اور وہاں پانی ہے، اس ٹائم پہ کچھ عادات اخلاق تھے، دوستیاں تھی، کچھ اصول تھے، حالانکہ قتل و غارت بہت عام تھی، لیکن پھر بھی کچھ اصول، ضوابط، کچھ قانون تھے۔ پہلے کے حالات ایسے تھے کہ پہلے جب کسی کے گھر میں کسی کو تکلیف پہنچانا ہے تو اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ پہلے کے حالات تھے۔ یعنی اگر کھانا کسی کے گھر میں نہ کھایا جائے تو گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ اس بندے کا اچھا ارادہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ اور آج الٹ ہے، آج جس گھر میں کھانا کھاتے ہیں سب سے پہلے اسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ عقل مندی کا نام پاگل، اور پاگل کا نام عقل مندی، خرد کا نام جنو، اور جنو کا نام خرد۔ پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوا کرتا تھا، اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، تو سب الٹا چل رہا ہے۔ تو اب تو جہاں کھانا کھانا ہے، جس کے ساتھ آپ لوگوں نے احسان کیا، جس کو آپ نے تکلیف نہ پہنچائی، جس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، سب سے پہلے تکلیف پہنچانے میں اول نمبر اگر کوئی رہے گا تو وہی رہے گا۔ اور پہلے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، اگر کھانا کسی نے نہیں کھایا سمجھتے تھے ہاں یہ کوئی برے ارادے سے آیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا۔ لیکن آج کے حالات الگ ہیں۔ تو اس ٹائم کے اصول، کچھ ضوابط وہاں پہ تھے۔ ان لوگوں نے بیوی صاحبہ سے بات کی کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ یمن سے چلتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم یہاں، پانی کا چشمہ ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں رہ جائیں گے۔ بیوی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا تھا، آخرکار انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ رہ تو سکتے ہیں یہاں پر، لیکن پانی کے اوپر کنٹرول ہمارا رہے گا، میرا اور میرے بیٹے کا۔ کہا ٹھیک ہے، منظور۔
پھر کہا کہ پانی کا معاوضہ بھی، ایک روایت میں، تاریخی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ پانی کا معاوضہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. کہا منظور، وہ بھی دیں گے. آخر کار وہاں ایک زندگی، ایک قوم، ایک بستی بس گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر جوان ہوئے اور وہیں پر ان کی شادی ہوئی. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.